آج کل جو ہے لوگوں نے ایک نعرہ لگایا ہے کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورت کو آزادی ملنی چاہیے، عورت کو اس کے حقوق ملنے چاہیے۔ بلکہ حقوق کی بھی لوگ بات نہیں کرتے، لوگ یہ کہتے ہیں عورت کو آزادی ملنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر عورت کو حقوق نہیں مل رہے ہیں، عورت کو حقوق چاہیے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جتنے علماء ہیں سارے علماء ساتھ دیں گے ان عورتوں کا اور ان خواتین کا جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس معاشرے کے اندر عورت مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے، اس کے حقوق اس کو نہیں دیے جاتے ہیں۔ تو ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ عورت کو اس کے حقوق دے دیے جائے، لیکن جو اس کے جائز حقوق ہے وہ اس کو مل جائیں۔ ان حقوق سے بڑھ کر اگر وہ ایسی آزادی چاہتی ہے کہ جس کے اندر بے راہ روی ہو، جس کے اندر بے حیائی ہو، جس کے اندر مادر پدر آزادی ہو، ایسی آزادی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ یہ مثال کے طور پر عورتوں پر گھریلو تشدد ہوتا ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ عورتوں پر گھریلو تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی شریعت نے آپ کو ان کو تنبیہ کرنے کی اجازت دی ہے، آپ اتنی تنبیہ کر سکتے ہیں، آپ گھریلو تشدد نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، عورت کا مسئلہ ہے میراث کا، جائیداد کا۔ اس کا باپ مرتا ہے، بھائی مرتا ہے، بیٹا مرتا ہے، اس کو میراث اور جائیداد کے اندر حق نہیں ملتا۔ اگر عورت اس حق کا مطالبہ کرتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ نمبر 3، عورتوں کے جو حقوق ہے وہ نان نفقے کا مسئلہ ہے۔ شوہر اس کو صحیح نان نفقہ نہیں دیتا، جتنا اس کا حق ہے، جتنا شوہر اس کو دے سکتا ہے وہ نان نفقہ اس کو نہیں ملتا۔ اس حق کے اندر ہم عورت کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ان پر قدغن لگائی جاتی، ان پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہ شادی نہیں کرے گی۔ تو جن عورتوں کو شادی سے روکا جاتا ہے ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ شادی کریں، ان کے جو جائز حقوق ہے وہ پورے کر سکتے ہیں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ان کے شوہر طلاق دے دیتے ہیں یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کے گھر والوں کی طرف سے پابندی ہوتی ہے آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ عورت کا حق ہے، اگر عورت شادی کرنا چاہتی ہے اس کو اس کی اجازت دے دی جائے۔ شوہر نے طلاق دے دی ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب اگر وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے اس کو یہ حق حاصل ہے، وہ شادی کر سکتی ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح عورت جو ہے اس کو بے جا اور بغیر کسی وجہ کی طلاق دے دی جاتی ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ اگر عورت اس حق کا مطالبہ کرتی ہے تو ہم اس عورت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کہ عورت کو یہ حق دے دیا جائے۔ تو عورت کے جو حقوق ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اگر عورت ان حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، میراث کا مسئلہ ہے، اس کو حصہ نہیں مل رہا، یا شوہر جو ہے اس کو رکھتا بھی نہیں ہے اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا، اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلی بیوی موجود ہے، دوسری بیوی سے شادی کر لیتا ہے تو پہلی بیوی کو بالکل اس کو توجہ ہی نہیں دیتا اور اس کے حقوق ہی نہیں ادا کرتا، یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ گھریلو تشدد ہوتا ہے، نان نفقے کا مسئلہ ہے، میراث کے اندر مسئلہ ہے۔ تو اس قسم کی عورت کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ عورت اگر ان حقوق کا مطالبہ کرتی ہے تو ہم عورت کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ بھئی میرا جسم میری مرضی ہے، تو میرا جسم اور میری مرضی کا تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اگر ان کے ذہن میں یہ مفہوم ہے کہ بھئی ہم کوئی اپنی مرضی سے چاہے تو کوئی اپنے لیے ہم بدکاری بھی کرنا چاہیں تو ہمیں اس کی اجازت ہونی چاہیے، تو یاد رہے کہ یہ ہمارے اس معاشرے کے بھی خلاف ہے اور یہ دین اسلام کے بھی خلاف ہے۔ قرآن حدیث اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ ایک عورت نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا اور اس کے اوپر اس نے جو تصویر بنائی ہوئی ہے کہ ایک عورت ہے، اس نے دونوں زانوؤں کو، دونوں گھٹنوں کو اٹھایا ہوا ہے اور دونوں پاؤں کھول کر فٹنگ والے کپڑے پہن کر وہ بیٹھ گئی ہے اور کہتی ہے کہ لو میں صحیح بیٹھ گئی۔ تو اس طرح کی بے راہ روی جو ہے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر عورت اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو یاد رہے یہ انگریزوں کے معاشرے کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے ماحول کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر، ہمارے اس بر صغیر کے اندر، اس معاشرے کے اندر اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ عورت کے حقوق نہیں، یہ عورت بے دینی، بے راہ روی اور اس معاشرے سے اپنے لیے آزادی چاہتی ہے اور اس کی قطعاً عورت کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عورت کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس کا جسم تو اپنا ہے نہیں۔
آپ لاکھوں روپے خرچ کر لو، موت سے اپنے آپ کو بچا لو، آپ فرشتوں کے سوالات اور جوابات سے بچا لو۔ اگر آپ کی مرضی آپ کا جسم ہے تو پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو بیماری سے بچا لو، آپ اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے بچا لو، آپ اپنے آپ کو معذور ہونے سے بچا لو، لیکن عورت کبھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، اس لیے کہ عورت کا جسم اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ نے جو قانون بتایا ہے اس قانون کے مطابق عورت کو چلنا پڑے گا، اور صرف عورت ہی نہیں بلکہ مرد کو بھی اس کا پابند ہونا پڑے گا۔ جو حقوق اللہ نے مرد کو دیے ہیں وہ مرد کو ملنے چاہیے، جو حقوق اللہ نے عورت کو دیے ہیں وہ عورت کو ملنے چاہیے، اور جو پابندیاں اللہ نے عورت پہ لگائی ہے وہ عورت کو تسلیم کرنی چاہیے، جو پابندی اللہ نے مرد پہ لگائی ہے وہ پابندیاں مرد کو بھی تسلیم کرنی چاہیے۔ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، اور عورتیں جو بات کرتی ہے کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی، ہمیں ایک کیا ہے برابری ملنی چاہیے، تو سوال یہ کہ عورت مرد کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ جو کام مرد کرتے ہیں وہ عورت نہیں کر سکتی، عورت سوچ نہیں سکتی، اور جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا، تو برابری پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ عورت کبھی جو عورتیں کہتی ہے کہ ہم جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ لڑیں گی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی، جو کام مرد کرتے ہیں وہ ہم بھی کریں گے، تو کبھی وہ یہ بھی سوچے کہ بھئی جو کام پاؤں کرتے ہیں وہ کام ہم کبھی ہاتھوں سے بھی لیں گے، ہم ہمیشہ پاؤں سے چلتی ہے تو کبھی ہاتھوں پہ بھی چلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔